باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عراق کی زیارات کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور 12واں درس اس 12ویں امام کے خاص مقام سے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ سے یہ جگہ، یہ مسجد بلکہ گھر منسوب ہے. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام زمانہ آ کے رہیں گے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کا مستقل اپنے اہل خانہ کے ساتھ قیام ہوگا. چنانچہ جب سے یہ مسجد وجود میں آئی ہے اس وقت سے لوگوں کی توجہ کا، لوگوں کی زیارتوں کا یہ مرکز رہی ہے. مسجد سہلہ کہاں واقع ہے، کس جگہ محل وقوع، اس کا نام مسجد سہلہ کیوں ہے، فضیلت مسجد سہلہ کی کیا ہے، واقعات یہ تو بہت سارے ہیں، 3 مختصر سے واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے مسجد سہلہ کی کرامات کے حوالے سے. اعمال جو اس مسجد سہلہ میں، جس طرح ہم مسجد کوفہ میں کر کے آئے اسی طرح کے اعمال مختلف اسپاٹس، مختلف جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے انجام دینے ہیں. پھر مسجد سہلہ کے باہر 2 مسجدیں ہیں، آگے اور پیچھے 2 بھائیوں کی، مسجد زید بن سوحان اور صعصع بن سوحان، یہ دونوں بھائی تھے جن کے نام سے 2 مسجدیں مسجد سہلہ کے باہر آگے پیچھے موجود ہیں. دیکھیں، مسجد سہلہ کی جو زیارت ہے وہ اب تک کی زیارتوں سے تھوڑی سی مختلف ہے، بلکہ اگر ہمیں یہ کہنا دیا جائے تو ہم یہ کہیں گے تمام زیارتوں کے بعد سب سے آخر میں مسجد سہلہ کی زیارت ہونی چاہیے. کیوں کہ آپ جو زیارت کرتے ہیں اس میں ماضی میں جھانکتے ہیں، ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے پر آپ کو کیا ملتا ہے، کیا دکھتا ہے، ظلم و بربریت، سفاکیت، توہین، حقارت اور ائمہ پہ ظلم، ائمہ کے چاہنے والوں پر ظلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں. گریہ و زاری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو اور دماغ معاف ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملتا. اور پھر اندر سے یہی آواز اٹھتی ہے کہ آخر وہ کب آئے گا وقت کہ جب ان تمام مظالم کا بدلہ لیا جائے گا. تو بس مسجد سہلہ کو دیکھ کر جو اب تک انسان زائر یا امام کا چاہنے والا آنسو بہا رہا تھا مسکرانے لگتا ہے، جو اب تک ماضی کے جھروکوں میں دیکھ رہا تھا وہ ماضی کی یادوں کو جھٹک کر مستقبل کی طرف دیکھتا ہے اور ایک امید کے ساتھ دیکھتا ہے، آنکھوں میں ایک خوشی کی کرن کے ساتھ دیکھتا ہے انشاءاللہ کہ جب امام آئیں گے تو یہ جو بھی زیارتیں میں دیکھ کر آیا ہوں، ان زیارتوں سے متصل منسوب مظالم ہیں، ان تمام مظالم کا جو ہے امام جو ہے وہ بدلہ لیں گے. تو یہ وہ واحد زیارت ہے جہاں جا کر انسان کا سینہ خوشی سے پھول جاتا ہے، جہاں پر جا کر انسان جو ہے وہ مسکرائے بغیر نہیں رہتا، جہاں جا کر اس کے ذہن کے دریچوں میں امید کی کرنیں اور دعائیں بے اختیار زبان پہ آنے لگتی ہیں کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ کہ جب تک امام نہ آ جائیں اور میں اپنی آنکھوں سے ان مظالم کا بدلہ نہ دیکھ لوں امام کے ہاتھوں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو وہ ظہور دکھائے، وہ عہد دکھائے اور ہمارے بچوں کو امام کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد سہلہ انبیاء کا مسکن ہے، مسجد سہلہ ائمہ کی منزل ہے. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہاں عبادت نہیں کی ہو، اور ائمہ میں سے بھی لوگوں نے یہاں پر رک کے عبادت کی اور اس کو شرف قبولیت بخشا ہے. محل وقوع کی اگر ہم بات کریں تو نجف سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق میں مسجد سہلہ واقع ہے اور خود مسجد کوفہ سے 2 کلومیٹر دور شمال مغرب میں. تو اگر آپ ڈائریکٹ نجف سے آ رہے ہیں تو 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور مسجد کوفہ کرنے کے بعد عموماً جاتے ہیں لوگ تو وہاں سے 2 کلومیٹر. عموماً آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کا آپ الگ سے ایک دن یا وقت رکھ لیتے ہیں، یا پھر مسجد کوفہ کو صبح یا شام میں جو ہے مسجد سہلہ، کیونکہ بہرحال مسجد کوفہ جیسے تھکا دینے والے اعمال تو نہیں ہیں، لیکن تقریباً آدھا یا 75% تھکاوٹ یا ٹائم کنزیومنگ جو ہے وہ زیارت ہے مسجد سہلہ کی. کہتے ہیں کہ جن 4 مقامات کو امام سے نسبت ہے
ان میں وادی سلام میں موجود مقام امام زمانہ ہے، مسجد سہلہ خود، حلہ اور مسجد جمکران. یہ 4 مقامات ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہے، اسٹرانگلی جو ہے روایتوں میں آیا ہے کہ امام کہیں ملے نہ ملے لیکن آپ کو ان 4 جگہوں میں، اور ان 4 جگہوں میں بھی سب سے زیادہ مسجد سہلہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر امام کو دیکھا گیا ہے اور جہاں پہ امام سے زیارت ملاقات جو ہے وہ ممکن ہے. وجہ تسمیہ اس کا نام مسجد سہلہ کیوں ہے؟ سادہ سا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ سہیل نامی شخص نے، جس کا تعلق جو ہے بنو ظفر سے تھا، بنو ظفر کی برانچ عبد القیس سے تھا، اور عبد القیس جو شاخ تھی وہ اسی جگہ رہا کرتی تھی. تو بنو ظفر نے سہیل نامی شخص نے آ کے اس مسجد کو بنایا تھا، اور یہ جگہ بہت ویران تھی اور یہاں پہ سرخ ریت کی جو ہے وہ مٹی پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ کہ یہ سہیل نامی شخص نے بنائی تھی اس لیے اس کو مسجد سہلہ کہتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کام اور جگہوں پر مشکل ہو وہ یہاں پر آسان ہو جاتا ہے. فقط 2 رکعت پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگے تو آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے اس کو سہلہ کہا جاتا ہے. ہر مشکل کام زیادہ سے زیادہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں اور دعا مانگیں تو جو کام اور جگہوں پہ نہیں بنا، جو دعا اور جگہوں پہ قبول نہیں ہوئی وہ یہاں پر، حتیٰ کہ ائمہ سے بھی روایت ملتی ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے اس مسجد میں آیا کرتے تھے. انشاءاللہ ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا. فضیلت کے حوالے سے مختلف ائمہ کے مختلف اقوال اور ہر قول ایک دوسرے کی تائید کرتا ہوا. مولا علی سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کوفے میں موجود 4 اہم مسجدوں میں ایک اہم ترین مسجد مسجد سہلہ ہے. مسجد کوفہ ہم نے پڑھی، مسجد کوفہ کی زیارت کی، تاریخی پس منظر فضائل ہم نے سنے پڑھے، لیکن مولا فرماتے ہیں مسجد سہلہ مسجد کوفہ سے کسی طرح کم نہیں. یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ کوفے کی مسجد میں آ گئے تو بس اب کوئی مسجد نہیں ہے دیکھنے کے لیے، تو نہیں، کہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مسجد کوفہ سے کم تر نہ سمجھنا ہے. اس کی بھی اپنی جگہ ایک بہت، وہ پہلے امام کا مسکن اور یہ آخری امام کا مسکن. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ مسجد ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا مسکن اور عبادت گاہ گھر بھی تھی. یہ مسجد ان دونوں انبیاء کی اور ان کی عبادت گاہ بھی تھی. اور پھر روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت خضر حضرت موسیٰ سے ملاقات کے لیے ملے، اور حضرت موسیٰ نے پھر ان کی رہنمائی میں کچھ سفر طے کیا، اور وہ جو 3 واقعات اور 3 سوالات اور 3 جوابات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، وہ سفر موسیٰ علیہ السلام کا اسی جگہ سے، یعنی ملاقات امام خضر وہ اسی جگہ ہوئی. کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پتھر ہے جو بہت زیادہ معتبر مقدس ہے اور اس میں انبیاء کی تصویریں ہیں. اسی طرح کے ایک پتھر کی روایت ہمیں خود کوفہ، یہ کوفے کی تصویر ہے، کوفے کے حوالے سے ملتی ہے کہ یہاں پر ایک پتھر ہے جہاں پر انبیاء کی تصویریں موجود ہیں، لیکن کہاں ہیں، کس طرف ہیں، کس جگہ ہیں، اس کا جو ہے ہنوز نہیں معلوم کسی کو. اور خود امام زمانہ کا مسکن اور آنے والے دنوں میں اللہم صلی خود امام زمانہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں رہائش اختیار کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ السلام، بالکل اسی طرح جس طرح ادریس علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش اختیار کیے ہوئے تھے. بس فرق یہ ہوگا کہ ان کا گھر بھی ہوگا اور دارالخلافہ بھی ہوگا، اور اس دور میں آپ کی حکومت بھی ہوگی. کہتے ہیں کہ جو مسجد سہلہ میں قیام کرے، قیام کا مطلب رکے، ٹھہرے، بیٹھے یا کھڑا ہو، عبادت کی بات نہیں ہو رہی، جو چند لمحات یا چند منٹ کے لیے، چند دنوں کے لیے، کچھ پہروں کے لیے یہاں پر قیام کرے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ قیام کیا، جو رسول اللہ کے ساتھ موجود ہوا. پھر یہ بھی کہا ہے امام نے اتنی ساری فضیلتیں گنوانے کے بعد، کوئی مومن دنیا میں ایسا نہیں کہ جس کا دل مسجد سہلہ کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو، لتھی نہ ہو، جس کے دل میں مسجد سہلہ کی تڑپ نہ ہو کہ اللہ مجھے وہ مسجد دکھا دے، وہ زیارت جو ہے
دکھا کر میری آنکھوں کو اور ان کی بینائی کو اور تیز کر دو. پھر امام ایک شخص سے جب پوچھتے ہیں کہ تم کہاں رہتے ہو تو اس نے بتایا میں یہیں مسجد سہلا کے قریب رہتا ہوں. تو امام فرماتے ہیں کہ اگر میں مسجد سہلا کے قریب رہا ہوتا تو میری ہر نماز مسجد سہلا میں ہوتی. یعنی تم اگر وہاں رہ رہے ہو تو اس موقع کو, اس اپارچونیٹی کو ضائع نہ کرو, جتنا وقت مسجد سہلا میں گزار سکتے ہو گزارو. کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سور پھونکا جائے گا. جیسے اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا ہوگی, تو دوبارہ سور پھونکیں گے تو لوگ زندہ کیے جائیں گے. 70,000 لوگ یہاں سے محشور ہوں گے اور بلا حساب الکتاب جنت میں داخل ہوں گے. یہ دونوں حدیثیں سور سے متعلق اور 70,000 جنتیوں سے متعلق ہمیں نجف اور وادی سلام سے متعلق بھی ملتی ہیں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورا علاقہ ہو جہاں پہ یہ 70,000 افراد موجود ہوں, کیونکہ ایک مختصر سی جگہ پہ ایک مختصر علاقے میں ان لوگوں کا سمانا ممکن نہیں. اور پہلے یہ پوری جگہ کوفہ ہی کہلاتی تھی, یعنی سہلا کا علاقہ, مسجد کوفہ, نجف اور وادی سلام یہ پورا کوفہ ہی کہلاتا تھا. نجف کو پشت کوفہ کہا جاتا تھا. پھر امام نے جب یہ فضائل بتلا دیے تو ابو بصیر سے کہا کہ ابو بصیر میں نے ابھی بہت سارے فضائل نہیں بتلائے ہیں, اور جو نہیں بتلائے ہیں وہ ان فضائل سے زیادہ ہیں جو تمہیں بتلائے ہیں. جیسے امام فرماتے ہیں کہ تمام عبادات اور نیکیوں کا صلہ قرآن شریف میں موجود ہے, لیکن نماز شب کا نہیں. اتنی زیادہ نعمتیں, اتنے زیادہ اجر و ثواب کا استحقاق رکھتی ہے نماز شب کہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں سما سکتا. اس کے لیے الگ سے اللہ تعالیٰ نے احادیث میں رسول اللہ کو رحمہ کو تاکید کی ہے. اسی طرح مسجد سہلا کے جتنے بھی فضائل بتائے جائیں اس کے فضائل مکمل طور پہ نہیں بیان کیے جا سکتے. حالانکہ امام نے اپنے طور پہ مکمل کوشش کی ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ فضائل بتاؤں, لیکن ابھی بھی اتنے فضائل ہیں کہ جو لوگوں کو نہیں معلوم اور وہ زیادہ ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ لوگوں کے دلوں کی معرفت اتنی نہ ہو کہ وہ ان فضائل کو سہ سکیں, جذب کر سکیں یا اس کی معرفت حاصل کر سکیں. تو جتنے آپ کو معلوم ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مزید فضائل کتنے زیادہ ہوں گے. اچھا, پھر ابو بصیر نے فوراً یہ کہا یا امام کیا امام زمانہ یہی ہر وقت یہی رہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں, بلا شبہ آپ نے کہا کہ ہاں. مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امام زمانہ کا یہ گھر ہے, مستقل رہائش, بلکہ مستقل رہائش کا ظاہری رہائش. وہ ظہور کے بعد, ظہور کا مطلب ظاہر ہونا, جب وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے, جب ہم ان کو پہچانیں گے تو وہ ہمیں نظر آئیں گے, لیکن رہ وہ اب بھی رہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو ابو بصیر سے جب ابو بصیر نے کہا کہ کیا امام زمانہ ہر وقت یہی رہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام موجود رہتے ہیں, مسجد سہلا میں ہوتے ہیں, وہ ان کا گھر ہے, کیوں نہ رہیں, لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے کیونکہ ہم وہ چشم معرفت نہیں رکھتے. ورنہ جن لوگوں نے امام زمانہ کو دیکھا ہے انہوں نے روایت و نقل کیا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور یہ وہ بہترین جگہ ہے, بہترین مقام ہے. سب سے زیادہ امکان اگر پایا جاتا ہے امام زمانہ کے ملنے کا تو وہ یہی مقام ہے. پھر ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام, آپ فرماتے ہیں کہ ہر پیغمبر کی عبادت گاہ یعنی مصلی یہ مسجد ہے. یعنی کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا کہ جو یہاں سے نہ گزرا ہو اور جس نے یہاں پر عبادت نہ کی. اور یہی وہ مسجد ہے جو انبیاء, اوصیاء اور صالحین کا مرکز, مسکن اور مصلی رہی ہے. اور باقاعدہ مسجد سہلا میں ایک کونا ہے جس کا بھی ہم زیارت ابھی آپ کو کروائیں گے. وہ کونا انبیاء, اوصیاء اور صالحین کا کونا کہلاتا ہے. ویسے تو ادریس علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور دیگر لوگوں کے ناموں سے منسوب کونے اور مقامات موجود ہیں, لیکن ایک عمومی طور پر جس کو ہم سب سے آخر میں دیکھتے ہیں, جس کو ہم سب سے آخر میں جا کر درک کرتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, سب سے آخر میں یہ وہ کونا ہے جو انبیاء, اوصیاء, صالحین, ان کا نام معین نہیں ہے
لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ یہاں پر اس کونے پر انبیاء اوصیاء اور صالحین نے جو ہے وہ عبادت کی ہے، نماز پڑھی ہے۔ بہت آسان، بہت ہی واضح اور بہت زیادہ خوش کر دینے والا اجر جو آپ کو خود اس دنیا میں مل جائے گا، وہ کیا ہے کہ جو شخص مسجد سہلہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص بیماری میں مبتلا ہو، جو شخص نا امیدی میں مبتلا ہو، کسی حادثے کی وجہ سے یہ سمجھتا ہو کہ اب میں زیادہ نہیں جیوں گا، اور ویسے بھی زیادہ جینے کا یا طویل عمر ہونے کا کس کو شوق نہیں ہوتا، تو یہاں پہ نماز پڑھیے اور جتنی آپ عمر چاہتے ہیں اس حساب سے ان نمازوں کو ادا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں ہر 2 رکعت کے عوض 2 سال کا اضافہ کر دے گا۔ واقعات میں یہ بتاتے چلیں کہ ہر کام کے لیے ایک عمل ہوتا ہے، اگر آپ وہ عمل پابندی سے انجام دیں تو وہ کام، وہ معجزہ، وہ کرامت رونما ہو جاتی ہے۔ تو مسجد سہلہ میں اور مسجد کوفہ میں اور روضہ امام حسین کے حوالے سے، تینوں جگہوں کے حوالے سے ہمیں چلہ یا 40 کے عدد کے اعتبار سے عمل ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو انجام دیں تو امام سے ملاقات ہوگی۔ مسجد سہلہ میں 40 شب بدھ، اگر آپ شب بیداری کریں، عبادت کریں مسجد سے شب بدھ، تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات امام سے ممکن ہے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ اگر آپ 40 شب جمعہ شب بیداری کریں تو انشاءاللہ امام سے ملاقات ممکن ہے۔ اسی طرح مسجد کوفہ میں 40 شب جمعہ، تو 40 شب جمعہ مسجد کوفہ یا روضہ امام حسین میں، یا 40 شب بدھ مسجد سہلہ میں عبادت کرنے پہ یا شب بیداری کرنے پہ انشاءاللہ آپ کو امام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اس میں 3 واقعات آپ کی نظر کرتے چلے، ورنہ بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ سید مہدی بیر العلوم، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اتنے مقدس، اتنے پاک باز، اتنے عالم شخصیت کہ لوگوں کو شک ہوا کرتا تھا کہ خود آپ امام زمانہ تو نہیں۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ مسجد کوفہ سے نکلے شب جمعہ، تو ان کو جانا تھا نجف درس لینے کے لیے، تو انہوں نے سوچا کہ میں پہلے مسجد سہلہ جا کے مسجد سہلہ کی زیارت کر لوں اور پھر جاؤں نجف، لیکن پھر سوچنے لگے کہ مجھے دیر نہ ہو جائے اپنے درس کے لیے اور میرے طلباء کا درس نہ چھٹ جائے۔ اب آدھا دن ان کا مسجد سہلہ کی طرف تھا کہ اس کی زیارت کر لوں، اتنی دور آیا ہوں، اور آدھا دن جو ہے ان کا نجف کی طرف تھا کہ وہاں بچے طلباء جو ہے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آندھی آئی اور وہ ایک پتے کی طرح اڑتے ہوئے مسجد سہلہ آ گئے اور وہاں پہ آ کے مسجد سہلہ میں زیارت کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے معلوم چلتا ہے کہ زیارت کا دور دور تک امکان نہیں تھا، لیکن پتہ کہاں سے پیسے جمع ہو گئے، پتہ کہاں سے جو ہے وہ برکت کا سامان پیدا ہو گیا، کون سا خوش نصیب در کھل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں، وہ اس وقت کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ڈرا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کھول کے، ہمارے پاس پاسپورٹ موجود بھی ہے کہ نہیں، ایکسپائر ہے کہ نہیں، اور پاسپورٹ آفس بھی جاتے ہیں، وہاں بھی بہت سارے کرامات اور کشف ہوتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں پاسپورٹ آفس، جو زیارتوں پہ جا رہے ہوتے ہیں انہوں نے بہت سارے واقعات سنائے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سنا تھا پاسپورٹ آفس کے بارے میں کہ وہاں رشوت چلتی ہے، وہاں پہ پاسپورٹ بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر بنا بھی لیں تو بعض وقت مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے باقاعدہ یہ واقعات سنائے کہ جب زیارت کا ہوا ہے تو اتنی جلدی سب کچھ ہوا کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہم جو ہے وہ پاسپورٹ آفس پہنچے، کب پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں آیا، اور دن وہ دیا کرتے تھے 15 دن، ہفتے میں آ جایا کرتا تھا، کبھی وہ کہتے تھے 7 دن، تو 3 دن میں مل جایا کرتا تھا۔ کہاں سے پیسوں کا بندوبست ہوا اور کس طرح بعض وقت لوگوں نے بتلایا ہے کہ پیسے کم پڑ رہے تھے اور کسی رشتہ دار سے بات ہوئی، اس نے پتہ نہیں کیوں اتنے پیسے دی تھی تو وہ مکمل ہو گئے۔ تو یہ سب بلاوا ہے، یہ سب توفیقات خدا بندی ہے، اور یہ خود سب کچھ آپ کے خلوص سے شروع ہوگا۔ اگر آپ دل میں خلوص باندھ رہے کہ مجھے جانا ہی ہے تو انشاءاللہ سید مہدی بیر العلوم کی طرح اللہ تعالیٰ ایک آندھی پیدا کرے گا جو دوسروں کے لیے تو آندھی ہوگی لیکن آپ کے لیے طی الارض کا سامان پیدا کر دے گا۔ اسی طرح ایک عالم دین سید قزوینی تھے، ان کے صاحبزادے سید جعفر، انہوں نے کہا کہ بابا مجھے یقین نہیں آتا
کہ امام زمانہ جو ہے وہ اس مسجد میں ہوں گے. مسجد سہلا میں کھڑے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فوراً اٹھے, یعنی ان کے والد صاحب, اور گئے اور مقام امام زمانہ کے پاس جا کر انہوں نے جو ہے وہ نیت باندھی, 2 رکعت نماز پڑھی. جیسی نماز ختم کی ایک بزرگ آئے, ان سے مصافحہ کیا, بات کی, تھوڑی سی گفتگو ہوئی اور چلے گئے. جب واپس پلٹے تو ان کے بیٹے صاحب نے کہا یہ کون تھے؟ کہ یہی تو تھے امام زمانہ. دیکھا آپ نے کہ کس طرح انسان کے پاس اگر یقین ہو تو وہ خود بھی امام سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان لوگوں کو بھی امام سے ملاقات کروا سکتا ہے جو امام کی موجودگی کے بارے میں یا غیبت کے بارے میں شک رکھتے ہیں. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو اپنی باپ سے بڑی محبت تھی, بہت بڑا خدمت گزار تھا باپ کا, اور دنوں رات اس کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہ کے باپ کی خدمت کیا کرتا تھا, کبھی بھی باپ سے غافل نہیں ہوتا تھا. لیکن شب بدھ مسجد سہلا میں گزارتا تھا. ان دونوں کام وہ پابندی سے کرتا تھا, باپ کی خدمت بھی اور پورے ہفتے میں ایک رات کے لیے بس شب بدھ وہ جایا کرتا تھا مسجد سہلا. اچھا, لوگوں نے دیکھا کچھ عرصے بعد اس نے مسجد سہلا بھی جانا بند کر دیا. لوگ گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ کیا خدا نہ خواستہ اس کے دل سے امام کی محبت نکل گئی یا مذہب اہل بیت سے خارج ہو, کیا مسئلہ ہے. اور باپ کی خدمت میں مسلسل لگا رہا. تو لوگوں نے پوچھا کہ تم بڑے نیک متقی پرہیزگار ہو اور تم بڑی پابندی سے جایا کرتے تھے اور باپ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے, لیکن اب کچھ عرصے سے تم نے شب بدھ جانا چھوڑ دیا. تو اس نے بتایا کہ مجھے جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ شب بدھ 40 اگر وہاں گزاریں تو امام سے ملاقات ہوگی, تو میں نے پابندی سے جانا شروع کیا. جب 39 شب بدھ ہو گئی اور 40ویں شب بدھ کا وقت آیا تو اس دن اس رات میرا باپ بیمار پڑ گیا اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا, بہت پریشان تھا میں کیا کروں. لیکن میں نے کہا کہ کچھ دیر کی تو بات ہے, میں جلدی برق رفتار گھوڑے پہ سوار ہو کے چلا جاؤں گا اور جلدی سے زیارت کر کے واپس آ جاؤں گا. آخری بدھ تھا, میں نے پھر دوبارہ مجھے جو ہے وہ 40 بدھ کے لیے اعمال کرنے پڑتے. تو یہ رات کو جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا گھوڑا دوڑاتے ہوئے, جیسے جا رہا تھا رستے میں اس نے دیکھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے. اچھا, وہاں پہ اس زمانے میں زیارتوں کے حج کے قافلوں کو لوٹا جاتا تھا, لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کون سا قافلہ کہاں سے گزر رہا. اگر کوئی اکیلے گزر رہا ہو تو بڑی آسانی سے لٹ لیا جاتا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے, اس نے اور تیز بھگانا شروع کیا. تو پتہ چلا کہ اس شخص نے بھی تیز بھگانا شروع کیا اپنے گھوڑے کو. پھر اس کا احساس ہو گیا کہ میں اس سے نہیں بچ سکتا, چنانچہ وہ رک گیا. تو وہ شخص اس کے قریب آیا, کوئی بزرگ شخصیت کہنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے میں مسجد سہلا جا رہا ہوں. کیوں جا رہا ہوں؟ یہ اعمال کرنے, مجھے آج آخری بدھ ہے. تمہارے والد کہیں کہ میرے والد گھر پہ. کہنے اچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ایک دم سے اس نے انہوں نے موضوع بدلا. کہ نہیں میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے. کہنے تمہارے جیب میں کچھ موجود ہے دیکھو. تو انہوں نے نکالا, اپنا جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس میں سے کشمش نکل آئی جو اس نے اپنے بچے کے لیے خریدی تھی. تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ ان کو کیسے معلوم. تو پھر اس بزرگ شخصیت نے کہا کہ جاؤ فوراً اور اپنے باپ کی خبر لیں اور اپنے باپ کو یاد رکھو. یہ سننا تھا. تھوڑی دیر گزری, اس نے سر جھکایا, پتہ چلا کہ وہ شخصیت غائب ہو گئی. پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ یہی تو تھے امام زمانہ. اس کے بعد سے اس نے کہا کہ اب میں شب بدھ بھی باپ کی خدمت میں گزاروں گا. اب یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے, ایک مثال ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں زیارت کے. ماں باپ تو ہیں, اگر پیسے نہیں ہیں زیارت کے تو آپ کے پاس ماں باپ تو موجود ہیں, آپ ان کی خدمت کر لیجئے, امام کی زیارت کا ثواب آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ امام کی بھی زیارت ہو جائے گی. ایک درود پڑھ دے محمد دیکھیں, یہ کوفے مسجد کوفے کی طرح کا نقشہ ہے. اور جب آپ آئیں گے تو یہ جو ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ایرو, یہ اس کا مشرقی دروازہ ہے جہاں سے آپ انٹر ہوں گے. اور یہ روڈ ہے, یہ پوری روڈ ہے یہاں پر. اس روڈ کے دوسری جانب یعنی مسجد کی دوسری جانب بازار ہے اور یہاں پہ مسجد صوصہ بن سوہان ہے. جب آپ داخل ہوں گے مشرقی دروازے سے تو اندر جا کے آپ کو ایک تو چاروں کونے پر مقامات نظر آئیں گے, ایک بیچ میں یا دو بیچ میں اور ایک مقام امام زمانہ. پہلا جو اسپاٹ ہے آپ کو اسی ترتیب سے اعمال کرنے ہیں, اسی ترتیب سے مقامات کی طرف جانا ہے. آپ یہاں آ کے دعا پڑھیں گے, ابھی اس کا تذکرہ آئے گا.
جو یہ پہلا ہے سینٹر میں جو مقام ہے، یہ ہے مقام امام صادق علیہ السلام کہ جہاں پر آپ کو یہاں پہ نماز پڑھنی ہے اور اذکار کرنے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. پھر جو ہے یہ دوسرا مقام ہے مقام حضرت ابراہیم، تیسرا مقام ادریس، اس کے بعد چوتھا مقام حضرت خضر، اور پھر پانچواں مقام انبیاء صالحین. یہ 4 مقامات کرنے کے بعد آپ دوبارہ صحن میں جائیں گے، اور صحن میں جو امام صادق کا ستون ہے چبوترا، اس سے آگے الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ چوتھے مقام امام زین العابدین علیہ السلام پہ اعمال کریں گے، اور اس کے بعد اسی ڈائریکشن میں سیدھے ہاتھ کی طرف آگے بڑھتے ہوئے مقام امام زمانہ ہے جہاں پہ جا کے آپ کو اعمال کرنے ہیں. تو اسی ترتیب سے انشاءاللہ جلدی ہم گزریں گے. یہ ہے مسجد زید بن سہان. یہ دونوں دیکھیں کتنی بڑی اللہ نے ان کو سعادت دی ہے. دونوں بھائی، اور دونوں بھائیوں سے منسوب مسجدیں جو ہے مسجد سہلہ کے پاس موجود ہیں. یہ زید بن سہان ہیں جن سے منسوب مسجد جو ہے وہ مقام امام زمانہ سے آگے کی طرف ہے، اور مشرق میں صوصہ بن سہان. یہ انڈر کنسٹرکشن ہے، بلکہ دونوں ہی مسجدیں انڈر کنسٹرکشن ہیں. انشاءاللہ جب بن جائے گی اور زیادہ انشاءاللہ یہ سہلہ جو ہے وہ وسیع ہو جائے گی، اور وہ اس میں احاطے میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ. مستطیل شکل ہے، لیکن بہت زیادہ مستطیل شکل نہیں ہے، تقریباً مربع ہے. 125 بائی 120 میٹر اس کا ایریا ہے، یعنی لمبائی 125 میٹر اور چوڑائی جو ہے 120 میٹر. 17,500 مربع میٹر کا یہ پورا ایریا ہے. اس کی جو دیواریں ہیں وہ 22 میٹر کی ہیں. 3 دروازے ہیں. ایک مینار 30 میٹر بلند ہے جو کہ مرکزی دروازے کے ساتھ مشرقی جانب موجود ہے. جب آپ مسجد سہلہ میں داخل ہوں گے تو وہ وقت بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب کا ہونا چاہیے، یعنی بدھ گزر گیا ہو اور جمعرات شروع ہو رہی ہو، شب جمعرات سمجھ لیجیے. جو بھی اعمال کی غرض سے، زیارت کی غرض سے مسجد سہلہ جائے تو وہ اس دن کو یاد رکھے، اور اس دن میں بھی مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ داخل ہو. اور دعا ہے بسم اللہ و باللہ و من اللہ، جو آپ کی زیارتی کتابوں میں مل جائے گی. دیگر اذکار ہیں جو آپ کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کرنے ہیں. جیسے مسجد کوفہ میں ہم نے کیے تھے، جیسے ہم نے نجف کی زیارت کے وقت کیے تھے، بلکہ نجف کے شہر میں جب ہم داخل ہو رہے تھے اس وقت کے عمل اسی طرح میں داخل ہونے سے پہلے. اب ایک ایک کر کے جب آپ نے دعا پڑھ لی داخل ہونے کی، اب آپ ایک ایک ستون پہ، ایک ایک جگہ پہ آپ جائیں گے مقام پر، اور وہاں کے اعمال انجام دیں گے. سب سے پہلے آپ سینٹر میں آئیں گے، مقام امام صادق. یہ بالکل سینٹر میں ایک چبوترا ہے بہت بڑا سا کہ جہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. اس چبوترے کے آگے بالکل محل وقوع اس کا موجود ہے، چھٹے امام کا. اچھا، اس کے حوالے سے بڑا اچھا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مناظر الآخرہ شیخ عباس قمی کی کتاب میں، کہ ایک صحابی امام کا بشار یا بشار مکاری آیا اور امام کے پاس آ کے بیٹھا. امام جو ہے اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے. امام نے کہا تم بھی کھجور کھاؤ، تو اس نے کہا نہیں امام بس آپ کھائیے. جیسے کہتے ہیں کہ موڈ نہیں ہو رہا ہے، آدمی کا موڈ آف ہے. تو امام نے کہا کہ کیوں نہیں کھاتے، کھاؤ. کہ لگا میں اس وقت ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں اور ایک ایسے واقعے کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جس کے بعد جو ہے میرا دل نہیں کرتا کچھ کرنے کا اور کھانے کا. تو امام نے کہا کہ تمہیں اس حق کا واسطہ جو تمہاری گردن پر ہے، کھجوریں کھاؤ. تو اس نے پھر امام کی بات پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے کھجوریں کھانا شروع کی. جب اسے کھجوریں کھانا شروع کی تو امام نے پوچھا اب بتاؤ کیا معاملہ تھا. جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو سپاہی حکومت کے مارتے پیٹتے ہوئے زندان میں لے کے جا رہے تھے. تو امام نے کہا کیوں، اس نے کیا ایسا جرم کیا تھا. کہنے لگے وہ عورت پھسلی تھی چلتے چلتے، جب وہ گری تو اس کی زبان سے نکلا اے اللہ، اے فاطمہ تیرے اوپر ظلم کرنے والوں سے اللہ کی رحمت دور ہو. بس اس نے یہ جملہ کہا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور مارتے پیٹتے تشدد کرتے ہوئے زندان میں لے گئے. کہتے ہیں کہ امام نے جیسے یہ سنا اپنا ہاتھ رکھ دیا اور رونے لگے. اتنا روئے کہ ان کا چہرہ، ان کی داڑھی، ان کا رومال تر ہو گیا. اور امام نے کہا کہ چلو آؤ
ہم اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام نے وہی دعا نہیں کی، مسجد سہلا آئے، یہ باقاعدہ کہا کہ آؤ ہم مسجد سہلا جا کر اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر امام جو ہے مسجد سہلا آئے اور اسی جگہ بیٹھ کے جو ہے نماز پڑھی اور پھر اس عورت کے لیے دعا کی۔ میں کہوں گا کہ امام ایک عورت پہ ہونے والے ایک چھوٹے سے ظلم پر آپ کتنے آنسو نکلے کہ آپ کا چہرہ تر ہو گیا، آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ کا رومال تر ہو گیا۔ اگر یہی شخص آپ کی جدہ پہ ہونے والے مظالم کا تذکرہ کرتا اور یہ بتلاتا کہ آپ کی جدہ کو کس طرح تھپڑ مارا گیا اور کس طرح ان کے گوشوارے ٹوٹ کے گرے، تو پھر آپ کتنا گریہ کرتے۔ تو امام نے جو ہے اپنی جدہ پہ رونے والی اور اپنی جدہ کو یاد کر کے ان کے ظالموں پہ برات کا اظہار کرنے والی عورت کے لیے مسجد سہلا جا کر باقاعدہ دعا کی، اور کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے ظالموں کے چنگل سے آزاد ہوئی۔ تو اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ امام بھی اگر دعا کر رہے ہیں، امام بھی کسی کے لیے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، تو وہ مسجد سہلا کا وسیلہ ہے، وہاں جا کے امام جو ہے وہ اس عورت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر اعمال ہے، مغرب کی نماز اور نافلہ آپ کو پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت احترام مسجد کے نیت سے تحیۃ المسجد میں نافلہ پڑھیں، اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے انت اللہ لا الہ سے ایک دعا شروع ہوتی ہے جو یا سمیع دعا جس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ دعا آپ کو زیارات کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اس کے بعد مقام ابراہیم، جب آپ سینٹر پہ مقام امام صادق پہ یہ عمل کر چکے تو پھر آپ کو سیدھے ہاتھ پر جانا ہے، اور سیدھے ہاتھ پہ پیچھے کی طرف دیکھیں، یہ ہے سینٹر، یہ ایک بہت بڑا چبوترا ہے، اس چبوترے کے لیفٹ سائڈ پہ یہ مقام امام صادق ہے، ٹھیک ہے۔ جب اپنے اعمال کر لیے تب آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر پیچھے کی طرف جانا ہے، سیدھے ہاتھ پہ پیچھے کی طرف، یہ ہے آپ کا مقام ابراہیم، جہاں سے آپ کو اپنا سفر شروع کرنا ہے اور مزید جو ہے وہ زیارت کرنی ہے۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، اور اوپر جو ہے وہ جنوب، یہ مقام ابراہیم ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہیں امام ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا، اور یہیں سے آپ قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ظالم قوم تھی، اور اس کے جو لوگ تھے وہ بہت بلند قامت کے ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ تکبر کا شکار تھے، اور ان کے اوپر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام تھا جالوت، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا بلند قامت، عظیم الجثہ جسم کا مالک تھا کہ اس کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجیے وہ کتنا پہاڑ جیسی جسے کہتے ہیں کہ بدن کا یا جسم کا مالک ہوگا۔ تو اس قوم سے لڑنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہیں سے روانہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ اعمال آپ کریں گے، 2 رکعت نماز تسبیحات زہرا کے بعد اللہم بحق ھذہ البقعۃ الشریفۃ، اور اس کے بعد آپ کو مغرب اور قبلے کی طرف جانب گوشوں میں کی طرف ہاتھ بلند کر کے اللہم انی صلیت۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی عمل کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں یا زیارت کے مقام پر متعینہ اذکار کو انجام دیں، تو اس زیارت سے متعلق شخصیت کے بارے میں ضرور سوچیں، اور وہاں سے ایک عہد کر کے اٹھیں کہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا، یہاں پہ یہ شخصیت آئی، اور اس شخصیت کا خاصہ یہ تھا، چنانچہ اب میں بھی کوشش کروں گا اس شخصیت کی پیروی میں اس خصوصیت کو، اس قابلیت کو اپناؤں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی جو بہت زیادہ مشہور ہے، ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس کو یاد کیجئے اور عہد کیجئے انشاءاللہ میں بھی لوگوں کی مہمان نوازی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گی، اور میں بھی جو ہے وہ توحید پرستی میں ہر مصیبت جو میرے اوپر آئے گی اس کو جو ہے وہ برداشت کروں گی، اس آزمائش پہ جو ہے وہ پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ مقام ادریس، ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرنے کے بعد آپ آگے کی طرف بڑھیں گے بالکل پرپینڈیکولر، تو مقام ادریس آئے گا، یہ مقام ادریس ہے۔ آپ نے سینٹر میں مقام صادق پر عمل کیا، پھر آپ 45 ڈگری کا اینگل بناتے ہوئے پیچھے رائٹ سائڈ پر آئے مقام ابراہیم پر، مقام ابراہیم جب آپ نے کر لیا تو بس آپ اس کو اسی کوریڈور میں، آپ کو دوبارہ صحن میں نہیں جانا ہے، آپ کو بالکل سیدھا سیدھا چلنا ہے جب تک ایک اور کونا نہ آ جائے۔ یہ کونا جو ہے وہ جناب ادریس علیہ السلام سے منسوب ہے، یہاں ان کا گھر تھا،
اور یہیں پہ جو ہے وہ درزی کا کام، لباس سینے کا کام کیا کرتے تھے، یہیں پہ وہ درس دیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کا اصل نام اخنوق تھا، لیکن چونکہ یہ درس و تدریس سے وابستہ تھے، درس دیا کرتے تھے لوگوں کو، بہت زیادہ پڑھایا لکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ اور دوسرا اہم جو واقعہ ان کے حوالے سے یا خدمت ملتی ہے کہ سب سے پہلے قلم انہوں نے ایجاد کیا۔ اسی طرح لباس انہی کی ایجاد ہے۔ آپ سے پہلے لوگ چمڑے یا جانور کی کھال سے اپنے جسم کو ڈھانپا کرتے تھے، آپ نے جو ہے درزی کا پیشہ اختیار کیا اور لوگوں کے لیے لباس بنانا شروع کیا۔ اور ان کے بارے میں بڑا دلچسپ ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، اس کو کسی شخص کی زمین بڑی پسند آئی۔ جب بادشاہ نے اس کو یہ زمین دینے کا کہا تو اس نے کہا یہ زمین میری، میں تم کو ہرگز نہیں دوں گا، میری خون پیسوں کی کمائی ہے اور میں نے جو ہے پوری عمر اس زمین پر محنت کی ہے اور اس کو زرخیز بنایا ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ بادشاہ جو ہے یہ سن کر غصے میں واپس آ گیا اور اپنی ملکہ اپنی زوجہ کو جب بتایا تو اس ملکہ نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بڑی آرام سے میں حل کر سکتی ہوں، تم جو ہے وہ 50 افراد کو تیار کرو اور 50 افراد کو کہو کہ اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے تمہارے پاس لائیں اور وہ تم سے یہ کہیں کہ تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جب 50 گواہی تیار ہو جائے تو تم اس کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دو، جب تم قتل کر دو گے تو اس کی زمین کے مالک خود بخود بن جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کی باتوں پر عمل کیا اور اس آدمی کو قتل کروا دیا اور اس کی زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ جب اس کے لواحقین اور خاندان والے آئے تو ان کو ڈانٹ کے اور تشدد کر کے واپس بھیج دیا۔ جب یہ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے تو ادریس علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے جو ہے ادریس علیہ السلام کو بھی دھمکی دی کہ میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ادریس علیہ السلام جب جو ہے وہ واپس آئے تو بادشاہ نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، لیکن کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے بادشاہ کے خلاف بد دعا کی تو شدید قحط سالی کا سامنا ہوا، اتنی قحط سالی کا کہ خود بادشاہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو وہی ملکہ جو اپنے تکبر میں لوگوں کو قتل کرواتی اور اپنے شوہر کو زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اکساتی تھی، وہی ملکہ رات کو بھکاری بن کر لوگوں کے گھر گھر جا کر روٹی کے ٹکڑے مانگا کرتی تھی۔ اور یوں جو ہے اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہی و بربادی سے ہمکنار کیا۔ کہتے ہیں کہ ان کی اس خدمت کے عوض 300 سال آپ زندہ رہے، ان کی اس خدمت کے عوض فرشتہ آیا اور کہا کہ جناب ادریس آپ کی خدمات، آپ کے اعمال کو اللہ نے قبول کر لیا، مبارک ہو۔ تو یہ ادریس بہت خوش ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ آپ کو اس خدمت کے عوض کچھ چاہیے، کوئی خدمت ہے جو میں آپ کی کر سکتا ہوں؟ تو دیکھیے اس کے بدلے میں ادریس علیہ السلام گھر مانگ سکتے تھے، جائیداد مانگ سکتے تھے، مویشی مانگ سکتے تھے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ادریس علیہ السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے اعمال قبول کیے ہیں اس کی اعمال کی قبولیت کے شکر میں اپنی تمام عمر گزار دوں اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک زندہ رہوں اور کبھی نہ مروں تاکہ یہ شکر کرنے کا لطف اٹھاتا رہوں۔ تو مجھے کسی ایسی جگہ لے جاؤ کہ جہاں پہ میں ہمیشہ ہمیشہ رہ سکوں اور مروں نہ۔ تو فرشتہ جو ہے اپنے بالوں پر پہ ان کو لے کر آسمان کی طرف، جنت کی طرف لے گیا، جہاں پہ وہ اس وقت موجود ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہا بھی گیا کہ اب آپ جنت سے نکل آئیے تو انہوں نے کہا کہ جنت میں جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ نکلتا نہیں۔ ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ ایک شخص فرشتہ تھا کہ جس کے بالوں پر جو ہے وہ نوچ لیے گئے تھے کسی ترک اولا کے حوالے سے، تو اس نے جو ہے ادریس علیہ السلام کے پاس آ کر استدعا کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ ادریس علیہ السلام نے دعا کی، اس کے بالوں پر واپس آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہوں جناب ان کو جو آپ کے روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا روب اور حیبت بہت ہے میرے اوپر، میں چاہتا ہوں ان کو دیکھوں تاکہ میرا ان کا سارا روب اور حیبت ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے بالوں پر پہ بیٹھیے، میں آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ وہ اپنے پر پہ بٹھا کے ان کو چوتھے آسمان پر لے گیا، وہاں پہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کو دیکھ کے مسکرانا شروع کیا۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ شاید کبھی کبھی مسکراتے تھے، خیر ان کی حیبت تو کم ہو گئی ادریس علیہ السلام کے اوپر۔ تو ادریس علیہ السلام نے کہا مسکرا کیوں رہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے، ابھی کہا ہے کہ تم ادریس کی روح ابھی قبض کرو، اور میں پریشان
کہ چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر تیسرے سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر پہلے آسمان تک 500 سال، پھر زمین تک 500 سال. میں 500 مطلب مجھے جو ہے وہ 2000 یا 2500 سال لگ جائیں گے ادریس تک پہنچتے ہوئے، اور خود ادریس کا تو ناممکن ہے یہاں آنا. تو اس لیے میں آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوں. اللہ نے جو ہے میری مشکل آسان کر دی اور پھر ان کی روز جو ہے وہ قبض کر لی. لیکن بہرحال یہ کافی زیادہ ہمیں ملتا ہے جو روایتوں میں کہ ادریس علیہ السلام اور خضر عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آسمانوں میں زندہ پیغمبر ہیں، اور الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ دو پیغمبر زمین میں زندہ ہیں. خضر علیہ السلام کا تعلق نہر اور پانی میں لوگوں کی رہنمائی سے ہے جو بھٹک جاتے ہیں یا ڈوبنے والے ہوتے ہیں، اور الیاس علیہ السلام کا تعلق خشکی میں بھٹک جانے والے لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے. رسول اللہ خود الیاس علیہ السلام سے طائف کے سفر میں ملے تھے. جب طائف کے لوگوں نے رسول اللہ کو بہت تنگ کیا تھا، ان کا جوتا خون سے بھر گیا تھا، تو یہ گئے تھے اس مقام پر جہاں پہ الیاس علیہ السلام تھے، اور باقاعدہ الیاس علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا تھا. تو الیاس علیہ السلام جو ہے خشکی میں لوگوں کی مدد پہ معمور ہے، اور خضر علیہ السلام جو ہے وہ دریا پہ. اور اس کا تذکرہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے 57 میں کیا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے جو ہے ان کو یعنی ادریس علیہ السلام کو ایک اعلیٰ مقام کی طرف اٹھا لیا. 2 رکعت نماز اور اس کے بعد اللہم انی صلیت حاضی والی دعا ہے جو آپ کو پڑھنی ہے. جب یہاں پر آئیں تو یہ پیغام لے کے اٹھے، یہ عہد کر کے اٹھے کہ مجھے درس و تدریس میں اپنی زندگی گزارنی ہے، مجھے لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. چوتھا مقام خضر ہے جو الٹے ہاتھ پہ آپ کو ملے گا. جب آپ جناب ادریس کا مقام کر لیں گے تو بالکل الٹے ہاتھ پہ آپ جائیں گے تو آخر کونے میں حضرت خضر علیہ السلام. ان کا اصل نام تھا ابو العباس بلیلہ بن ابن ملکان. اچھا سوال ہے کچھ کمپٹیشن میں پوچھنے کے لیے جب جو ہے فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو کہ کس کو جتوانا ہے، تو ابو العباس بلیلہ بن ملکان یہ ان کا اصل نام ہے. خضر اس لیے پڑھا کہ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے ان کی برکت سے. اور علم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جب پوچھا گیا آپ کو اتنا علم کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کے سبب. اور آپ جو ہے کچھ لوگوں کے مطابق نبی نہیں ہیں کیونکہ ان سے کسی امت کی اصلاح کا واقعہ ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا. بہرحال یہ بات ہے کہ آپ کا علم جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال اٹھا کہ میں شاید سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، بلکہ کسی نے شخص نے پوچھا بھی تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم کا حامل کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہوں، کیونکہ وہ کوئی دور سے مطلب آئے تھے. گریجویشن کہہ لیں آپ، کوئی ہمارے یہاں کوئی امریکہ سے گریجویشن کر کے آ جائے تو جسے کہتے ہیں گردن اکڑا کے کہتا ہے کہ مجھے زیادہ علم ہے. تو ایک ہلکا سا خیال ان کے دل میں آیا کہ اب میں دنیا میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو گیا ہوں. تو اللہ نے اس خیال کو بھی برا جانا کہ یہ بھی نہ سوچو کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ علم ہے، چنانچہ میں تمہیں ایسے شخص سے ملاتا ہوں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ان کو گفتگو تھی تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی پی ایچ ڈی جو ہے وہ مونٹیسری لیول کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، اور وہ کہتے بھی جاتے تھے کہ دیکھو اب تم سوال نہ کرنا، اب تم سوال نہ کرنا، اب تم سوال نہ کرنا. 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینکم، کہ اب جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا کہ تم نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے مجھے ڈسٹرب کیا. کلاس میں ڈسٹرب کرتے نا بچے، تو بار بار سوال 3 مرتبہ سوال کیا کہ میں بس اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، 3 مرتبہ تم نے سوال کر لیا، اب میں اس کی وجوہات میں بدلا دیتا ہوں، اور اب جو ہے میرا تمہارے درمیان جو ہے وہ. یہ واقعہ بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مصلحت خداوندی کو سمجھتے نہیں ہیں اور خدا سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اللہ نے ہمارے ساتھ وہ کیا. حالانکہ ہر مصیبت میں بھی اللہ کی ایک مصلحت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. 4 زندہ انبیاء جیسے ہم نے بتایا، حضرت عیسیٰ، حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر، حضرت الیاس اور حضرت خضر جو ہے وہ زمین پر. 2 رکعت نماز اور پھر اس کے بعد دعا اللہم ان کانت الذنوب. پیغام یہی ہے کہ علم حاصل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم آپ کا بڑھ جائے تو گناہوں سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے گا. 5واں مقام دوبارہ آپ کو یہ سرکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. مقام صالحین پہ آ کے آپ جو ہے پہلے امام صادق پہ تھے، پھر آپ جو ہے مقام ابراہیم پہ گئے، پھر مقام ادریس پہ، پھر اس کے بعد مقام خضر پہ،
اور دوبارہ اب آپ جو ہے وہ مقام انبیاء و صالحین اور اوصیاء پر آگے یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے دعا کرنی ہے. پانچویں امام کی حدیث ہم نے آپ کو ابھی بتلائی تھی. یہ انبیاء اوصیاء اور صالحین کی منزل و مقام مسجد سہلہ, اور مسجد سہلہ میں بھی یہ والا مقام خصوصی طور پہ جو شرقی جانب واقع ہے, مشرقی جانب انبیاء اور اوصیاء اور صالحین سے منسوب ہے. اللہم انی اسألک, 2 رکعت نماز کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. اور یہاں رک کے اس ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو شخص اپنے آپ کو انبیاء اور اوصیاء سے جوڑ دے, اللہ تعالیٰ انبیاء اور اوصیاء کے ساتھ اس کا نام بھی باقی رکھتا ہے. پھر چھٹا مقام امام زین العابدین ہے, جو کہ مقام امام صادق علیہ السلام سے آگے الٹے ہاتھ پر واقع ہے, اور یہ چوتھے امام سے منسوب ہے. یہ ان کی عبادت کا مقام اور مرکز اور قیام کی جگہ, اعمال 2 رکعت نماز, اس کے بعد یا من ہوا اقرب الیہ من حبل الورید کی یہ دعا جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہے. اور یہاں رک کے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ امام کی عبادت کیسی ہوا کرتی تھی, امام کے سجدے کیسے ہوا کرتے تھے, میری عبادت کیسی ہے, میرے سجدے کیسے ہیں. تو کم از کم میری عبادت میں امام کی عبادت کی جھلک تو ہو, یا کم از کم لوگ یہ کہہ تو سکیں کہ ہاں واقعی تم سید الساجدین کے ماننے والے ہو. 7واں مقام, اہم ترین مقام, خود امام زمانہ سے منسوب ہے, خود مسجد سہلہ پوری کی پوری امام سے منسوب ہے, لیکن اس میں بھی ایک مقام جو کہ آپ کو امام زین العابدین کے مقام سے سیدھے ہاتھ کی طرف ملے گا, اور یوں سمجھ لیجئے یہ مقام ادریس اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان میں مقام امام زمانہ واقع ہے. یعنی جہاں پر امام کو دیکھا گیا نماز پڑھتے دیکھا گیا, دعا مانگتے ہوئے دیکھا گیا, ذکر کرتے ہوئے دیکھا گیا, اس مسجد سہلہ میں خصوصی طور پہ. تو صرف آپ کا وہاں جانا, وہاں آپ کے قدموں کا پڑھنا, جہاں پہ امام کے قدم مبارک پڑے, وہاں پہ آپ کا سجدہ کرنا, جہاں امام نے سجدے کیے اور کر رہے ہیں, وہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. تو یقیناً انسان کے سجدے اس قابل نہیں ہوں گے جو قبول کیے جا سکیں, یقیناً ہمارے سجدے ویسے نہیں ہوں گے جو امام کے دے, لیکن انشاءاللہ جو جگہ جس جگہ پہ ہم سجدے کر رہے ہیں اور ہمارے جسم کے حصے مس ہو رہے ہیں, اور جہاں پہ ہم اذکار کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم دعا مانگ رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس جگہ کی برکت سے ہماری عبادت میں اللہ تعالیٰ وہ برکت پیدا کر دے گا, سعادت پیدا کر دے گا جو قبول ہوگی, اور خود ہماری شخصیت میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. یہاں 2 رکعت نماز اور سلام اللہ کامل والی دعا آپ کو پڑھنی ہے. اور یہ سوچ کے یہاں پہ جائیے کہ آپ امام سے ملنے جا رہے ہیں. جب بھی ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی تحفہ لے کے جاتے ہیں, مٹھائی لے کے جاتے ہیں, کیک لے کے جاتے ہیں, تو سوچیے آپ کے پاس کون سی ایسی نیکی ہے جو آپ امام کے لیے لے کے جا رہے ہیں. درود کی تحفہ, درود کا تحفہ بھی ہو سکتا ہے, درود کی ٹوکری بھی ہو سکتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کی مدد کا حوالہ بھی ہو سکتا ہے, خود آپ کی عبادت ہو سکتی ہے, خود آپ کا علم, لیکن کوشش کریں کوئی نہ کوئی تحفہ امام کے لیے لے کے جائیں. امام میں اس عبادت کا ہدیہ ثواب جو ہے وہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. یہ مسجد سہلہ آپ کی ختم ہوئی, لیکن مسجد سہلہ کے باہر مشرق کی جانب اور مسجد سہلہ کے باہر مغرب کی جانب, دونوں جگہوں پہ 2 بھائیوں سے منسوب مسجدیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ واقعی ان کو جزائے خیر دے, ان کے رتبات کو جو ہے بلند کرے جنت میں. یہ دیکھیں مسجد جو آپ نے دیکھا تھا مقام ادریس, اس سے باہر آپ جائیں تو یہاں پہ مسجد زید بن سوحان ہے جو انڈر کنسٹرکشن ہے, اور بہت بڑی مسجد یہ اس وقت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. زید بن سوحان کے بارے میں کہا جاتا ہے قطیف میں پیدا ہوئے, اور ابدال میں ان کا شمار ہوتا ہے. امام کے 4 اوتار ہیں کہ جس میں 2 اوتار جو ہیں وہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ہیں, 2 کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم. اس کے بعد 40 ابدال ہیں, یعنی ان کے نیچے, ان میں کون ہیں, ان میں کہا جاتا ہے زید بن سوحان ہیں. اس کے بعد 70 نجبہ, 40 کے بعد 70 نجبہ ہیں, اور اس کے بعد 360 صالحین ہیں, یعنی 360 صالحین, 70 نجبہ, اور اس کے بعد 40 ابدال, 4 اوتار, اس کے بعد قطب, خود امام زمانہ ہے. ان کی یعنی قطب یعنی امام زمانہ اور ان کی ٹیم سے اس وقت پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. اب یہ نہ سمجھیے کہ امام کا ظہور نہیں ہوا
تو دنیا کا نظام کوئی اور چلا رہا ہے. دنیا کے نظام کو بگڑنے سے بچنے کے لیے، مومنین کو سب سے ہستی سے مٹانے سے بچانے کے لیے اس وقت امام یعنی جو قطب کی صورت رکھتے ہیں، امام کے نیچے ان کے جو اوتار ہیں، ابدال ہیں، نجبہ ہیں، صالحین ہیں، وہ مسلسل ٹیم ورک میں مصروف ہیں. لیکن یہ اوتار ابدال اور صالحین نجبہ یہ اپنے آپ کو ڈسکلوز نہیں کرتے، اپنی شناخت کو کبھی لوگوں کو بتلاتے نہیں ہیں. یہ بس چھپ چھپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. جہاں بھی آپ کو کوئی شخص ملے جو لوگوں کے بہت زیادہ کام کرتا ہو اور عموماً گمنامی کی زندگی جو ہے پسند کرتا ہو، تو بس اس پہ شک کرنا شروع کر دیں. یا تو جو ہے وہ صالحین میں سے ہے، یا جو ہے وہ ابدال میں سے ہے، اوتار میں سے ہے، نجبہ میں سے ہے، کسی نہ کسی میں سے ہوگا. لوگوں کی مدد، یہ چھٹے امام کا قول بھی ہے کہ لوگ ہمارے چاہنے والوں کو نمازوں کے اوقات اور لوگوں کی مدد سے پہچانو. بس یہی لوگ جو ہے وہ امام زمانہ کے جو ہیں وہ مددگار بھی ہیں. جمل میں آپ امام علی کی رہنمائی میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. ان کا مزار مسجد نہیں ہے، ان کا مزار ان کا روضہ بحرین میں ہے، کیونکہ ان دونوں بھائیوں کو حاکم شام نے بحرین جلا وطن کر دیا تھا. یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو زید بن سوحان اپنی نماز شب میں پڑھا کرتے تھے، وہ دعا پڑھنی ہے. یعنی اللہ دیکھے کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ جو دعا زید بن سوحان پڑھا کرتے تھے اسی دعا کو ریکمنڈ کیا گیا ہے تم بھی اپنی نماز میں اس دعا کو پڑھیں. یہاں یہ ذکر کریں اور اپنی نماز شب کو یاد رکھیں اگر ہے. اگر نہیں ہے تو نماز شب کا احیاء کیجئے، اور اگر نہیں ہے اس کا اعادہ کیجئے اور بہتر طریقے سے اس کو انجام دینے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد آخر میں مسجد صوصہ بن سوحان امام علی کے انتہائی قریب ساتھی میں ان کا شمار ہوتا ہے. جب آپ جاتے ہیں مسجد سہلا تو الٹے ہاتھ پہ آپ مڑتے ہیں. اگر الٹے ہاتھ پہ نہ مڑیں آپ اور تھوڑا سا آگے کی طرف جائیں اور سیدھے ہاتھ کی طرف مڑیں تو مسجد صوصہ بن سوحان آپ کو مل جائے گی. انڈر کنسٹرکشن ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ ہے مکمل ہو جائے گی اس کی تعمیر. مسجد صوصہ جو ہے مسجد صوصہ بن سوحان سے منسوب ہے، اور یہ بہت پرجوش خطیب تھے مولا علی کے کلمات، قرآن کی آیات، ان کی تشریحات، ان کی تفسیر اپنی زبان میں جب وہ بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا. خود مولا علی نے ان کو خطیب شہشہ کا لقب دیا تھا. شہشہ کا مطلب ہے چیزوں کو وضاحت سے بیان کرنے والا. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کوئی بات بتا کے جاتا ہے اور جب چلا جاتا ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ٹیچر نے کیا بتایا تھا. تو جو ہونہار طالب علم ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ٹیچر نے اس طرح بتایا تھا. تو بہت بہترین پرجوش مقرر تھے اور امام جو ان کو بہت پسند کیا کرتے تھے. اکثر امام کا جب دل گھبراتا، اداس ہوتے اور غمگین ہوتے تو کہا کرتے تھے اے صوصہ مجھے کچھ سناؤ اور مجھے شاد کرو. پھر صوصہ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے اور امام کے فضائل اور توحید سے متعلق جو بھی کلمات جو انہوں نے خود امام ہی سے سنے ہوئے ہوتے تھے، جو انہوں نے قرآن میں پڑھے ہوتے تھے، اپنی دلنشی آواز میں اور اپنے جو ہے وہ پر لطف کلام میں امام کو سنایا کرتے تھے. یہ بھی حاکم شام کے دور میں بحرین جلا وطن ہو گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا تھا. بحرین کا جو دارالخلافہ کیپٹل ہے منامہ، وہاں پہ جو ہے ان کی قبر مبارک ہے. کہتے ہیں کہ ایک گروہ نے اسی مسجد میں امام زمانہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور قنوت میں اللہم یا ذل منانے والی دعا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ بھی یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا جو ہے پڑھیں جو آپ سے منسوب ہے. پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ صوصہ کی طرح بنیے تاکہ مولا بھی آپ پہ فخر کر سکیں، آپ کو لقب دے سکیں اور آپ سے کچھ سن سکیں. صوصہ بن سوحان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو مولا علی کی آخری رسومات میں شریک ہوئے. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، زید ابن عباس علیہ السلام، محمد حنفیہ اور فرزندان مولا علی، یہ چند افراد تھے جو جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور اس میں صوصہ بن سوحان بھی تھے. انہوں نے جو ہے مٹی لے کے اپنی بالوں پہ ڈالی ہوئی تھی اور جب تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ نے مولا کے فضائل پڑھنے شروع کیے. اس کے بعد مولا کے مصائب بتانا شروع کیے اور وہ مصائب جو ہے وہ سناتے جاتے اور خود روتے جاتے اور لوگوں کو رلاتے جاتے. جب انہوں نے اپنی مجلس ختم کی، کہتے ہیں کہ مولا کی شہادت کے بعد مولا پر جو پہلی مجلس عزا منعقد ہوئی ہے وہ صوصہ بن سوحان نے اسی وقت تدفین کے بعد پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ حسن حسین کے قریب آتے ہیں اور ان کو دلاسا دیتے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ صوصہ بن سوحان
تم نے دلاسا دے دیا حسن حسین کو، لیکن اس وقت کو یاد کرو کہ جب حسین کا لاشا کربلا میں موجود ہوگا اور حسین کے لاشے کے قریب ہی ایک خیمہ ہوگا جس میں بیمار کربلا موجود ہوگا، لیکن اس بیمار کربلا کو پرسہ دینے والا، اس کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آئے گا تو کوڑوں کے ساتھ آئے گا، تماشوں کے ساتھ آئے گا۔ سيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مسجد صحرا کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان زیارتوں سے اپنا روحانی سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمارے تقوی میں اضافے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان